کانسٹیٹیوشن فوج جو اپنے کردار سے تجاوز کرتی ہے اس کی سزا بھی تجویز کرتا ہے. اگر آج پنجاب خاموش رہا تو تاریخ پنجاب کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا. یہ پاکستانی فوج کا تحفہ نہیں ہے, یہ ان قبائلی لشکروں کا تحفہ ہے. 48, 65, 71, 84 اور 99 ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی افواج کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے, پاکستان کے عوام کے لیے یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اور جو قرض جرنیلوں پہ ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک جو ان پہ واجب ہے وہ ادا کیے جائیں گے اور ہم ان سے وصول کریں گے. جناب والا صرف 63G نہیں ہے آئین کے اندر, 244 بھی آرٹیکل ہے اور 6 آرٹیکل بھی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. کانسٹیٹیوشن صرف فوج کے کردار پہ بات کرنے سے ہمیں منع نہیں کرتا, پر جب فوج جو اپنے کردار سے تجاوز کرتی ہے اس کی سزا بھی تجویز کرتا ہے. جناب اسپیکر, آج میرے وطن کا بدن جو ہے لہو لہو ہے. بلوچستان ہو یا وزیرستان ہو, وہ پاکستان کا لہو بہ رہا ہے. اگر آج پنجاب خاموش رہا تو تاریخ پنجاب کو کبھی معاف نہیں کرے گی. بنگالیوں پہ ظلم ہوا, بنگالیوں کا استحصال ہوا, پنجاب خاموش رہا, پنجاب جرم میں شامل رہا, پنجاب کولیبریٹر بن گیا. آج پنجاب کولیبریٹر نہیں بنے گا. میں پنجابی یہاں پہ جتنے پنجابی MNA ہیں اپنے بلوچی بھائیوں کے لیے اور پختون بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے, آواز اٹھائیں گے اور ان سے کندھے سے کندھا ملا کے ظالم کی گولیوں کا بھی جواب دیں گے اور ان کو گولیوں کے اور ظلم سے برداشت کرنے سے انکار کرتے ہیں. جناب والا, یہ وہی وزیری ہیں کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا. یہ پاکستانی فوج کا تحفہ نہیں ہے, یہ ان قبائلی لشکروں کا تحفہ ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے 6 ماہ بعد بھی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. جناب والا, سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48, 65, 71, 84 اور 99 کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے, قوم جاہل ہے, مفلس ہے, غریب ہے, پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا, اگر پیتی ہے تو اس کو گیسٹرنٹائٹس ہوتا ہے, اس کو ہائپرٹائٹس A اور B اور C ہوتا ہے. آج وزیر تعلیم جو وفاقی وزیر تعلیم ہے انہوں نے ایجوکیشن کے متعلق آج سے 2 ہفتے پہلے کہا کہ صرف پنجاب میں 20,000 ایسے سکول ہیں جن کی نہ دیواریں ہیں, نہ ان میں لیٹرنز ہیں اور نہ ان میں بنیادی سہولیات ہیں بچوں کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ جو ایجوکیشن اس وقت ہم اپنی اگلی آنے والی نسل کو امپارٹ کر رہے ہیں, اپنے مستقبل کو تعمیر کر رہے ہیں, وہ ایجوکیشن ناکافی ہے, وہ فالٹی ہے ایٹ بیسٹ. یہ ان کے وزیر تعلیم کا بیان ہے. اور جس طرح میرا بھائی چودھری منظور کہہ رہا تھا کہ غریبوں کے لیے کتابیں اور ہیں, امیروں کے لیے کتابیں اور ہیں, امیروں کے لیے اسپتال اور ہیں, غریبوں کے لیے اسپتال اور ہیں. اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے پاکستان, میں مانتا ہوں یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے,
اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی افواج کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان کے عوام کے لیے یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے۔ اگر یہ گارنٹی کرتی ہے کریڈل ٹو گریو ویلفیئر کا، یا گارنٹی کرتی ہے ان کی تعلیم کا، ان کی ہیلتھ کا، ان کی عیاشیوں کا، ان کی جائیداد کا، ان کے پلاٹوں کا، ان کے فلیٹوں کا، ان کے کوٹھیوں کا، تو صرف اور صرف جو ہے ایک مخصوص طبقہ جس نے اس ملک کے اوپر 43 سال حکومت کرتے ہو گئے ہیں، اور ان سے کوئی آج تک سوال نہیں پوچھا کسی نے کہ آپ لوگوں نے ان سالوں میں اس قوم کا کیا بنایا ہے۔ بگاڑا جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔